سبحان اللہ، اشک بار آنکھیں ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو کہ اللہ اس کعبے کا طواف ہم کر رہے ہیں، کعبے کو ہمارا گواہ بنانا۔ سبحان اللہ، کبھی کعبے کے غلافوں کو پکڑنے کا موقع ملے تو آنسو بہا کر کعبے کو بھی اپنے ایمان کا گواہ کر لینا اور عرض کرنا ہے کعبہ مشرفہ ہمیں محشر کے دن بھول نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ جس کی روح نے جتنی زیادہ بار اس وقت لبیک کہا تھا وہ اتنی بار حج کرے گا۔ جب ہی کہا جاتا ہے نا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ سبحان اللہ، آپ سفر حج پر جا رہے ہیں، آپ کی کس قدر خوش بختی ہے۔ دیکھو اے حاجیوں، طواف کعبہ جو ہے نا، کعبے کا دیدار، کعبے کا طواف، کعبے کا قرب، یہ کتنی بڑی سعادت ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے۔ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تورات شریف میں ہے کہ اللہ عز و جل بروز قیامت اپنے 7 لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہوگی۔ اللہ عز و جل فرمائے گا جاؤ اور بیت اللہ شریف کو ان زنجیروں سے باندھ کر محشر کے میدان کی طرف لے آؤ۔ یعنی کعبہ بھی میدان محشر میں آئے گا، مگر پروٹوکول دیکھیں، کعبے کا شرف اور اس کا جو کہتے ہیں اس کی بزرگی دیکھیں کہ 7 لاکھ فرشتے بھیجے جائیں گے، سونے کی زنجیریں ان کے ہاتھ میں ہوں گی اور وہ کعبے کو گویا اس میں باندھ کر میدان محشر کی طرف لائیں گے۔ اب سبحان اللہ، جب کعبے کو کھینچا جائے گا نا اور ایک فرشتہ کہے گا اے کعبۃ اللہ چل، تو کعبہ مبارکہ فرمائے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اب کعبہ کیا سوال کرے گا؟ تو فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو سوال کر، تو کعبہ عرض کرے گا اے اللہ عز و جل تو میرے پڑوس میں دفن ہونے والے مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ تو کعبہ شریف کو آواز سنائی دے گی تیری درخواست قبول فرما لی۔ سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں پھر مکہ مکرمہ میں جو لوگ دفن ہوئے ہوں گے ان مردوں کو نکالا جائے گا، انہیں اٹھایا جائے گا، چہرے ان کے سفید ہوں گے، سب احرام کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو جائیں گے، لبیک کہہ رہے ہوں گے۔ فرشتہ کہے گا اے کعبہ چل، تو اب کعبہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ ہو جائے۔ تو فضائے آسمانی سے فرشتہ پکارے گا تو مانگ تجھے دیا جائے گا۔ کعبہ کہے گا اے اللہ تیرے وہ گناہگار بندے، سنیے یہ کعبہ ہمیں بھی نہیں بھولے گا۔ اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو، اے کعبہ کا طواف کرنے والوں تمہیں مبارک ہو۔ کعبہ کہے گا اے اللہ عز و جل جو لوگ تیرے گناہگار بندے اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، اپنے احباب کو چھوڑا، انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں تیرے حکم کے مطابق مناسک حج ادا کیے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ ان کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما، ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن میں رکھ اور انہیں میرے گرد جمع فرما دے۔ تو ایک فرشتہ ندا دے گا اے اس میں تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہوں کا ارتکاب کیا، اتنے گناہ کیے کہ جہنم ان پر واجب ہو گئی ہے۔ یعنی حج تو کیا مگر حج کے بعد گناہوں سے باز نہ آئے، گناہ کر کر کے اپنا نامہ اعمال گناہوں سے بھر دیا بلکہ جہنم واجب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ کعبہ عرض کرے گا اے اللہ میں تجھ سے ان گناہگاروں کے حق میں شفاعت کا سوال کرتا ہوں کہ جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ارشاد فرمائے گا میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرمائی، تو پھر وہی فرشتہ ندا فرمائے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ لوگوں سے الگ ہو جائے۔ محشر کے میدان میں اعلان ہوگا جس نے کعبے کی زیارت کی ہے وہ الگ ہو جائے۔ اللہ عز و جل ان سب کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے، جہنم سے بے خوف ہو کر سبحان اللہ اس دن کعبے کا طواف کریں گے، وہ لبیک پڑھیں گے۔ فرشتہ کہے گا اے کعبہ چل۔ اللہ اکبر۔ سوچئے منظر کیسا ہوگا۔ اب کعبہ مشرفہ لبیک پڑھے گا، اب کعبہ مشرفہ تلبیہ پڑھے گا اور اس کی تلبیہ کیا ہوگی؟ لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور سبحان اللہ پھر یہ کعبہ فرشتے اسے لے کر محشر کے میدان کی طرف جائیں گے۔ سبحان
سبحان اللہ، کعبہ ایسا پیارا اللہ کا گھر ہے جو اپنے گرد طواف کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ تو جب بھی طواف کیا کرو سبحان اللہ، اشک بار آنکھیں ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو کہ اللہ اس کعبے کا طواف ہم کر رہے ہیں، کعبے کو ہمارا گواہ بنانا۔ سبحان اللہ، کبھی کعبے کے غلافوں کو پکڑنے کا موقع ملے تو آنسو بہا کر کعبے کو بھی اپنے ایمان کا گواہ کر لینا اور عرض کرنا ہے کعبہ مشرفہ ہمیں محشر کے دن بھول نہ جانا۔ اللہ اکبر۔ اے حاجیوں، آپ کتنے خوش نصیب ہیں، بلکہ جو حج پر نہیں جا رہے وہ اپنے دل میں حج کی تڑپ